فلسطینیوں کی زندگی میں امن پیدا کرنے کے لیے پاکستان جو کچھ کر سکتا ہے وہ کرے گا. تو اگر اس ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش کو آئی سی سی نکال دیتا ہے تو پاکستان کو اپنے سٹانس کو واچ کرنا پڑے گا. لیکن یہی لگ رہا ہے کہ بھارت کے منہ پہ زناٹے دار تھپڑ جو ہے نا وہ ہمارا سب پڑے گا. اتنا بڑا سانحہ ہو گیا. بلاول بھٹو کا کوئی بیان نہیں ہے. مجھے یوں لگتا ہے کہ اس کے ملبے تلے پیپلز پارٹی کی سیاست بھی دفن ہو گئی ہے. فرض کریں عمران خان جیل سے باہر آ جاتے ہیں اور 2 جلسے کرتے ہیں, آپ کی کارکردگی کہاں جائے گی؟ پھر آگے آنے والے الیکشنز میں یہ کس منہ سے ووٹ لینے جائیں گے؟ مرتضیٰ وہاب جو ہے اگر 22 گھنٹے بعد پہنچے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم, میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک. ہمارے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں ناظرین. آج جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے, ایک بڑی اہم خبر آئی کل کہ پاکستان نے غزہ امن بورڈ میں جو ہے وہ شمولیت کا فیصلہ کر لیا ہے. اب یہ فیصلہ جو ہے یہ کتنا اہم ہوگا, اس کے اثرات کیا ہوں گے اور پاکستان کا اس میں کیا کردار ہوگا, اس حوالے سے بات ہوگی. اور پھر بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی کرکٹ بورڈ کو ایک بڑا کرارا جواب دیا ہے. انہوں نے کہا ہے ہم نہیں کھیلیں گے. اب اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ بھارت کو اجازت مل جاتی ہے لیکن بنگلہ دیش کو نہیں ملتی. کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ اس حوالے سے بات ہوگی. اور پاکستان نے ایک پرومو بنایا ہے, پاکستان اور آسٹریلیا کا T20 میچ ہے, اس پرومو کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ کیسا پرومو ہے وہ. اور پھر ساتھ ہی ساتھ پرویز رشید صاحب کل ہمارے پروگرام میں موجود تھے اور انہوں نے بڑی اہم باتیں کی. انہوں نے کہا ووٹ کو عزت دو, کم نہیں ہوئی بلکہ بڑی ہے. اور انہوں نے مزید کیا باتیں کی, نواز شریف کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا, وہ اس کو بھی شامل گفتگو کریں گے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ سانحہ گل پلازا کے حوالے سے بڑی خبریں آئیں, ہم نے فوٹیجز بھی دیکھی, لوگوں کے بیانات بھی اس میں دیکھے, حکومتی جو پیپلز پارٹی کے وزراء ہیں ان کے بیانات بھی دیکھے. لیکن ایک چیز جو سامنے آ رہی ہے, سانحہ گل پلازا کے بعد چوریاں ہونا سٹارٹ ہو گئی ہیں وہاں پہ. اب مزید آگے کیا ہو رہا ہے, کس طرح سے, اور اس سانحے کو کچھ لوگ حادثے سے جوڑے ہیں, وہ سارا معاملہ کیا ہے. اور بلاول بھٹو صاحب کیوں خاموش ہیں, اس حوالے سے بھی بات کریں گے. اور اگر بات کی جائے تحریک انصاف کی تو تحریک انصاف 8 فروری کو انہوں نے احتجاج کی کال دی ہوئی ہے, لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ احتجاج کہاں تک پہنچتا ہے, کیا ہوتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اس احتجاج کے بعد خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے, رہائی کی بات ہوتی ہے یا کچھ اور ہوگا. یہ ان تمام تر صورتحال پر آج بات ہوگی. ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب. اچھا عمار صاحب, پاکستان نے غزہ امن بورڈ میں جو ہے وہ شمولیت کا فیصلہ کر لیا. انہوں نے دیکھا کہ اسلامی ممالک تقریباً 7 ممالک ہیں جس میں پاکستان ہے, اردن ہے, انڈونیشیا ہے, سعودی عرب ہے, ٹرکی ہے. ان تمام ممالک نے شمولیت کا فیصلہ کر لیا. اب آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ بھائی میرے خیال میں دنیا کی تاریخ میں اتنا بڑا فیصلہ کم ہی ہوا ہے, اور یہ فیصلہ کسی جنگ کا نہیں ہوا, یہ جنگ سے نجات کا ہوا ہے. پاکستان بحیثیت ایک پاکستانی میرا سر فخر سے بلند ہوا کہ فلسطینیوں کا جہاں خون بہہ رہا تھا وہاں پر امن قائم کرنے کے لیے ایک بورڈ جو بنایا گیا ہے اس میں پاکستان کا نام سر فہرست ہے. اس سے زیادہ عزت کی بات ہو نہیں سکتی. اور جو بات ہے کہ اس میں صرف پاکستان نہیں شامل, مسلم امہ کے بہت اہم ممالک ہیں وہ اس میں شامل ہیں. اور اس میں فیصلہ یہی ہے کہ فلسطینیوں کی زندگی میں امن پیدا کرنے کے لیے پاکستان جو کچھ کر سکتا ہے وہ کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیلی جارحیت کو روکنے کے لیے جو موقع بھی نصیب ہوتا ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے. اس بارے میں بہت سے لوگ بہت سی بدگمانیاں پھیلا رہے ہیں, لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کا کام ہی بدگمانیاں پھیلانا ہے. ہمیں بحیثیت پاکستانی بہت فخر کا احساس ہونا چاہیے کہ اس معاہدے میں ہم شامل ہیں. اس کی انٹرنیشنل امپلیکیشن بہت زیادہ ہیں. ٹرمپ صاحب کہتے تو ہیں کہ انہوں نے اتنی جنگیں رکوا دی ہیں, لیکن اگر فلسطینیوں کو وہ جینے کا حق دے دیتے ہیں اور وہاں پر ان کے ساتھ ہونے والے ظلم رک جاتے ہیں, اس سے بڑی بات اس صدی میں کوئی نہیں ہے. اور ہمارے صاحب دیکھیں نا کہ یہ اتنا بڑا ایک عالمی فورم بننے جا رہا ہے جہاں پہ بڑے بڑے ڈیسیژنز ہوں گے, تو اس میں پاکستان کو بڑا اہم کردار دیا جائے گا, اور پاکستان کے لیے اس میز پہ بیٹھنا, پاکستان اپنی تجاویز سامنے رکھے گا, تو بڑی ایک اہم چیز ہے. اس کی بنیادی وجہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری عسکری میدان میں کامیابیاں ہیں, کہ اگر دنیا میں جہاں پر بھی امن قائم کرنا ہوگا وہاں پر اگر کسی قوت کی, کسی طاقت کی ضرورت ہوگی تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستان کو اس میں اگنور کر دیں. آپ نے یہی دیکھا کہ اپنے ہاں کہ ہمارے ہاں
اس خطے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ بھارت سب سے بڑی طاقت ہے، لیکن ایک جنگ ہوئی، اس جنگ کے بعد پاکستان نے بھارت کے ساتھ جو حشر کیا، اس کے بعد دنیا ہمیں مختلف نظر سے دیکھنے بالکل لگی ایسا ہی ہے، اور بھارت کو مختلف نظر سے دیکھنے لگی ہے. تو اسی کے اثرات یہ ہیں کہ جہاں پر بھی امن کی بات ہوگی، جہاں پہ بھی ظلم کو روکنے کی بات ہوگی، جہاں پر استبداد کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے کسی قوت کی ضرورت ہوگی، تو آپ پاکستان کو اب اگنور نہیں کر سکتے. بہت اچھی چیز ہے ہمارے ساتھ پاکستان کے لیے یہ ہونا، اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ غزہ میں امن قائم کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا. اچھا، اب اگر ہم بات کریں بنگلہ دیش کی، ہمارے صاحب ہم نے دیکھا کہ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے جو ہے ICC کو کرارا جواب دیا ہے کہ تم لوگوں نے، اگر ہم نے ٹیم بھارت نہیں بھیجنی، نکالنا ہے تو نکال دو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اچھا، یہ مسئلہ، اس سے بہت ساری باتیں کلیئر ہو گئی ہیں. اچھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل بھارت سے بہت مرعوب ہے اور وہ فیصلے ان کی مرضی کے کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے، بنگلہ دیش کا سٹانس بڑا کلیئر ہو گیا ہے کہ اگر ہمارے پلیئر کو، مستفیض الرحمان کو آپ نے دھمکیاں دی ہیں تو ہم اپنے آپ کے لیے وہ جگہ سیف نہیں سمجھتے. پاکستان نے فوری طور پر بنگلہ دیش کے موقف کی تائید کی، تو یہ ایک بہت بڑی کھچڑی بن گئی ہے جس میں پاکستان اور بنگلہ دیش ایک سائڈ پہ کھڑا ہے، بھارت اور ICC دوسری سائڈ پہ کھڑے ہوئے. اب اگر یہ جو مستفیض الرحمان کے ساتھ جو دھمکیاں دی گئی ہیں جس کی بنیاد پر وہ وہاں سے چلے گئے، اگر یہ سلوک کسی آسٹریلوی پلیئر کے ساتھ ہوتا، کسی برٹش پلیئر کے ساتھ ہوتا، یا کسی اور ملک میں انڈین پلیئر کے ساتھ ہوتا، تو ICC کا اس پہ ریئیکشن مختلف ہوتا، بالکل ڈفرنٹ ہوتا، اور انہوں نے فوراً کہنا تھا کہ یہاں میچز بند عمار کر صاحب، دیں. ڈفرینٹ کیا، آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان اور یہ ورلڈ کپ ہونا تھا تو انہوں نے کہا تھا ہم پاکستان میں نہیں کھیلیں گے، تو ICC نے کہا تھا اب دبئی میں کھلا لیں. تو یہ پھر تو کھلا تضاد ہے، انڈیا کو اجازت مل جاتی ہے، بنگلہ دیش کو نہیں مل سکتی. اب دیکھیے کہ اب یہ معاملات کیسے طے ہوں گے. ابھی جو ICC کا جواب آیا، انہوں نے کہا جی کہ بہت لیٹ بتایا گیا ہے، نئی جگہ کا انتظام نہیں ہو سکتا. حالانکہ سری لنکا جو ہے ایک ایسا وینیو ہے جہاں پر چیزیں اویلیبل ہیں، وہاں پہ میچز ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ چونکہ بنگلہ دیش کے ساتھ اب ہمارے مراسم کی نوعیت مختلف ہو گئی ہے حسینہ واجد کے جانے کے بعد. اب ہمارے میں بھائی چارہ محبت بڑھ گئی ہے. تو اگر اس ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش کو ICC نکال دیتا ہے یا بنگلہ دیش انکار کر دیتا ہے انڈیا میں کھیلنے سے، اس پہ قائم رہتا ہے، تو پاکستان کو اپنے سٹانس کو واچ کرنا پڑے گا. کیا پاکستان بھی اس ورلڈ کپ سے پل آؤٹ کر جائے گا؟ آپ کو لگتا ہے؟ اگر ایسا ہوا، میں ابھی حتمی طور پہ تو نہیں کچھ کہہ سکتا، لیکن اس پہ سوچا جا رہا ہے. اگر کیونکہ محسن نقوی صاحب نے ابھی ورلڈ T20 کی ٹیم بھی اناؤنس نہیں کرنے دی، اگر یہ پاکستان بھی اس سے پل آؤٹ کر دیتا ہے تو اس سے زیادہ سبکی انڈیا کی نہیں ہو سکتی کہ ایک ملک ہے جو اپنے آپ کو جمہوریت کا چیمپئن کہتا ہے، جو سیکولرزم کی بات کرتا ہے، اور اس کے پڑوسی ممالک کے ساتھ ایسے تعلقات ہیں کہ لوگ اس ملک میں آنا تو کیا کھیلنا بھی پسند نہیں کر رہے، اس لیے کہ وہاں پہ خوف ہے، ہراس ہے، دہشت گردی ہے، مذہبی تشدد ہے، ہندوتا کی ساری اسکیم مودی صاحب لے کے چل رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بھارت کے لیے بہت بڑی ہزیمت ہوگی اور پاکستان کے سٹانس کو دیکھنا پڑے گا. ابھی ہم نے بنگلہ دیش کے سٹانس کی تائید کی ہے، ابھی ہم نے پل آؤٹ کرنے کی بات نہیں کی. لیٹس سی. لیکن یہی لگ رہا ہے کہ بھارت کے منہ پہ زناٹے دار تھپڑ جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ پڑے گا. جی بالکل، اس سے اگر دونوں ممالک نکل جاتے ہیں تو بھارت کی بڑی سبکی ہوگی. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، ہمارے ساتھ پرویز رشید صاحب موجود تھے آپ کے ساتھ، انہوں نے پروگرام کیا، بڑی اچھی گفتگو کی، اور میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی بڑی باتیں ہوئی. انہوں نے کہا ووٹ کو عزت دو میں کمی نہیں ہوئی، بڑی ہے. کیسے بڑی ہے ہمارے ساتھ بتائیے گا. اچھا، پرویز رشید صاحب تو میرے لیے بہت محترم ہے اور ہم سارے ان سے بہت سیکھتے بھی ہیں. مجھے یوں لگتا ہے کہ اور ان کا حکومتوں میں کوئی خاص رول رہا نہیں 2017 کے بعد ظاہر اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن جو نیریٹو شیپنگ کی ضرورت ہوتی ہے نا، جو بیانیاں بنانے کی ضرورت ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم فی الحال اتنے کامیاب نہیں ہو رہے. اس میں پرویز رشید صاحب جیسے جہاں دیدہ لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں انہوں نے کل کی ہیں، جیسے انہوں نے یہ بتایا کہ بھئی یہ ووٹ کو عزت دے رہے ہیں ہم، اور یہ ہائیبرڈ نظام جو ہے اگر سارے مل کر چل رہے ہیں تو اس کو آپ کوئی بھی نام لے دیں، لیکن یہ بہت ضروری ہے، یہ وقت کی پکار ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ میڈیا کے اندر ابھی بھی عشق عمران والے گھسے ہوئے ہیں، اور بڑی اچھی مثال تھی. مثال پتہ کیا دی کہ جب نواز شریف صاحب کا ٹیلی ویژن پر آنا بین تھا تو
چینلوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ آپ نواز شریف کے نام کے ساتھ لکھیں گے چور ڈاکو مجرم نواز شریف. ایسا ہی تھا. اور اب چینلوں کو کیا حکم ہے کہ بانی پی ٹی آئی لکھے. بانی تو قائد اعظم کے ساتھ لفظ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح اور بھی انہوں نے باتیں کی ہیں, اور میرے خیال میں جس طرح وہ بات کو کلیئر کر کے کرتے ہیں, مشکل سوالات کا ہنستے ہنستے بڑے تبسم کے ساتھ جواب دیتے ہیں. ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے قومی بیانیہ بنانے کے لیے. ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال, جیسے میں نے ان سے پوچھا نواز شریف صاحب نظر نہیں آ رہے, ہر بندہ یہی سوال, بڑا اچھا انہوں نے جواب دیا. انہوں نے کہا نواز شریف ایک پولیٹیکل آدمی ہے, شہباز شریف مینجمنٹ میں بہت اچھے ہیں, مریم نواز بھی مینجمنٹ میں بہت اچھی ہیں, پولیٹیکل بھی ہیں, بیانیہ بنا سکتی ہیں, لیکن ابھی کیوں بنائیں بیانیہ, کیوں جلد سے شروع کر دیں یار, ابھی ریہیبلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے ملک کو, اور ابھی چیزیں ٹھیک کرنے کی, اکانومی کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ فرض کریں عمران خان جیل سے باہر آ جاتے ہیں اور 2 جلسے کرتے ہیں, آپ کی کارکردگی کہاں جائے گی؟ انہوں نے کہا تو پھر یار ہم بھی تو باہر آئیں گے نا, پھر نواز شریف بھی باہر آئیں گے, پھر دیکھا جائے گا, پھر بیانیہ بنائیے گا, ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ باتیں بڑی سینسیبل کرتے ہیں, اور مجھے یوں لگتا ہے کہ ان جیسے لوگوں سے زیادہ کام لینا چاہیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ آگے آنے والے وقت میں وہ پارٹیسپیٹ کریں گے؟ لیکن ان کا ایک بہت بڑا کام یہ ہے کہ وہ مریم نواز کے اطالی کا استاد ہیں, اور ان کے ساتھ ہر وقت ہوتے ہیں. ایک جملہ انہوں نے مریم نواز کے حوالے سے ہی بہت اچھا کہا. انہوں نے کہا کہ ایک زمانے میں اپنے آپ کو مریم نواز کا استاد سمجھتا تھا, لیکن اب جتنا اچھا وہ پرفارم کر رہی ہیں تو میری استاد ہو گئی ہیں. بہت بہت بڑی بات ہوتی ہے استاد کا یہ کہنا. اچھا عمار صاحب, اب ایک اور سانحہ ہوا, ہم نے دیکھا کہ کراچی کے حالات سب کے سامنے ہیں, پیپلز پارٹی کے وزراء کے بیانات بھی آئے, فوٹیجز بھی ہم نے دیکھی, لیکن ایک اور چیز سامنے آنا شروع ہو گئی ہے, وہ یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی چوری بھی ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے. 2-3 واقعات ہوئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کل جیو پہ فوٹیج چلی ہے, اس میں پولیس کے لوگ جو یا ریسکیو کے اہلکار وہ جلے ہوئے نوٹ ایک تھال میں پیش کر رہے ہیں, اور یہ وہ ساتھ ہی خبر چل رہی ہے کہ 2 ڈمپر جو ہیں جن کے اندر کوڑا ڈالا گیا, وہ ڈمپر غائب ہو گئے. یہ جیو کی خبر ہے, اور اس کے اندر شاید کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں پہ لوگوں کی جو جمع پونجی تھی وہ بھی ڈال دی ہے. لیکن لاکرز لے کے گئے ہیں کچھ, حتمی بات اس طرح کی نہیں ہو سکتی, لیکن اس طرح کے واقعات خارج از امکان نہیں ہے. اور یہ بہت تکلیف الارمنگ چیز ہوگی کہ اگر وہاں پر یہ ہو رہی ہے. الارمنگ چیز تو یہ بھی ہے کہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا, بلاول بھٹو کا کوئی بیان نہیں ہے. میں یہی ہمارے سب ڈسکس بھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ کیوں وہ ایوان صدر میں آ کر بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں اور بڑی اچھی پریزنٹیشن دیتے ہیں. آج انصار بھائی صاحب کا جو کالم ہے وہ بھی اسی حوالے سے ہے کہ وہ مثلا پاور پوائنٹ سے یا اچھی انگریزی بولنے سے یا یہاں پر مائک لگانے سے تو گورننس نہیں ہوتی, لوگوں کے حالات بہتر نہیں ہوتے. وہ جو گفتگو آپ نے کی ہے ایوان صدر میں بہت اچھی تھی, جینزی کو اپیل کرتی تھی, لیکن اس کا گورننس سے کیا تعلق ہے, اس کا گول پلازا کے جو مر جانے والوں کے لواحقین سے کیا تعلق ہے. ایک اور چیز, گول پلازا جب ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کے حوالے سے محتاط رہنا چاہیے. اب لوگوں نے نا جب کوئی سانحہ ہوتا ہے, پہلے تو ہم وکٹم بلیمنگ کرتے ہیں, اس پہ ہم نے بات کی, لوگ کہتے ہیں نہیں یہ حکومت کا قصور نہیں ہے, دکانداروں کا قصور ہے. اب ایک خبر نئی ڈالی جا رہی ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ یہ حادثہ نہیں تھا, یہ کوئی سازش تھی, اور سازش سندھ حکومت کے خلاف تھی. تو یہ انتہائی غلط بات ہے. یہ بہت بڑا حادثہ تھا, سانحہ تھا, کسی نے سازش نہیں کی. سندھ حکومت کے خلاف کسی کو سازش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں کی ٹوٹی ہوئی سڑکیں, وہاں کا بوسیدہ سیدھے نظام, وہاں ڈمپر کے تلے کچلے ہوئے نوجوان, وہاں پہ بجلی کا انتظام, اس سے بڑی سندھ حکومت کے خلاف سازش کیا ہوگی؟ تو کسی کو ان کے خلاف سازش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو خدا کے لیے یہ بلیم کسی اور پہ نہ جانے دیں. یہ گورننس کی نااہلی ہے, سندھ حکومت کی نااہلی ہے. اور پھر ایک اور بات بھی, میں لوگ یہ بھی بات کرنا شروع کر رہے ہیں جو سندھ حکومت کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ مرتضیٰ وہاب جو ہے اگر 22 گھنٹے بعد پہنچے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے ہمارے صاحب, کیوں نہیں؟ میں بتاتا ہوں اس کا کہ انگلینڈ میں ایک دفعہ 7/11 جب وہ دھماکے ہوئے تھے, اس وقت ٹونی بلیئر ہوتے تھے, اور وہ ٹونی بلیئر کسی دوسرے ملک کے دورے پہ تھے. تو انہوں نے اپنے دورے منسوخ کیے, جس ملک میں گئے تھے وہاں سے بھاگ کر لندن واپس آ گئے. انہوں نے آ کے مریضوں کی پٹیاں نہیں کرنی تھی, انہوں نے آگ نہیں بجھانی تھی, انہوں نے ریسکیو کے کام, لیکن لوگوں کو بتانا تھا کہ یہاں پہ کوئی حکومت ہے, شہریوں کا کوئی والی وارث ہے. تو مرتضیٰ وہاب کی بھی یہی ذمہ داری ہونی تھی. انہوں نے آگ نہیں بجھانی تھی,
انہوں نے وہاں پر کوئی مریضوں کی دیکھ بھال نہیں کرنی تھی، لیکن لوگوں کو بتانا تھا یہاں پہ کوئی حالات عمار صاحب وہاں پہ یہ تھے کہ وہ 20 منٹ بھی وہاں رک نہیں سکے، اتنی نعرے بازی ہوئی ہے ان کے اگینسٹ، اس لیے کہ لوگ اب تنگ آئے ہوئے نا، بہت بری طرح تنگ آئے ہیں، ان کی زندگی اجیرن ہے، ٹیکس وہ پورا دیتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے عمار صاحب پھر آگے آنے والے الیکشنز میں یہ کس منہ سے ووٹ لینے جائیں گے؟ یہ اسی منہ سے ووٹ لینے جائیں گے اور وہی انگریزی میں پریزنٹیشن دیں گے۔ سندھ میں نا قیادت کا بڑا فقدان ہو گیا ہے، جو دوسری قیادت ہے، دوسری سیاسی جماعتیں ہیں، ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی، ایم کیو ایم ایک نیا روپ دھار رہی ہے، اب وہ الطاف حسین والی ایم کیو ایم نہیں رہی، اب وہ بھارت نواز ایم کیو ایم نہیں رہی، وہ پرو پاکستان ایم کیو ایم ہوتی جا رہی ہے۔ مصطفیٰ کمال آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس کے بڑے اہم آدمی ہیں اور جو وزیر صحت بھی ہیں۔ اب اس میں سے ڈیسائیڈ یہ کرنا ہے کہ اس میں سے قیادت ایم کیو ایم کی کسے ملتی ہے۔ اندر جھگڑے ہیں، فاروق ستار صاحب اور جو ہے باقی لوگ اور مصطفیٰ کمال، ان میں سے کسی ایک کو قیادت دینی ہے ایم کیو ایم کی، جو کراچی کا والی وارث ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے جماعت اسلامی کا رول بہت بڑا امپورٹنٹ ہے۔ حافظ نعیم الرحمان بہت امپورٹنٹ شخص ہیں، ان کا تعلق بھی کراچی سے ہے، اور منم ظفر جو وہاں پہ جماعت کے امیر ہیں۔ اگر کسی طرح جماعت اور ایم کیو ایم کے درمیان اتحاد ہو، اور پھر جیسے وفاق میں ہم بات کرتے ہیں نا کہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے، تو اگر جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم کے درمیان اتحاد ہو 1 پوائنٹ ایجنڈا سے کہ حالات ٹھیک کرنے ہیں کراچی کے، تو میرے خیال میں درست ہو سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے بس کی بات نہیں۔ اب وہ وقت آ چکا ہے عمار صاحب کہ یہ پوائنٹ جو ہے، یہ سٹینڈ جو ہے نا وہ لینا پڑے گا، بہت ضروری ہے۔ دیکھیے مجھے یوں لگتا ہے کہ گل پلازہ اتنا بڑا سانحہ ہے کہ اس میں صرف لوگ نہیں مرے، 70-80 لوگ نہیں مرے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ اس کے ملبے تلے پیپلز پارٹی کی سیاست بھی دفن ہو گئی ہے۔ بہت بڑی بات کر دی ہے عمار صاحب، لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے۔ اچھا عمار صاحب، تحریک انصاف کا آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ 2 دھڑوں میں بھی تقسیم ہے، اس کے بعد 8 فروری کے احتجاج کی کال بھی دے رکھی ہے، وہ پتہ چل جائے گا 8 فروری دور نہیں ہے، اور 8 فروری کے بعد ملاقات ہو سکتی ہے یا رہائی یا کچھ اور، کیا ہوگا؟ پتہ نہیں ہے، رہائی اور اس طرح کا تو نہیں، مجھے دہائی کی زیادہ کیفیت لگتی ہے۔ اب دہائی رہ گئی ہے۔ اب دیکھیے جب محمود خان اچکزئی بن گئے اور انہوں نے وہاں پہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ لوگوں کو تمیز سے بات کرنی چاہیے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آگے تحریک انصاف کو کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ اور کوئی شخص، سہیل آفریدی ہو، محمود خان اچکزئی ہو، علیمہ خان ہو، کوئی عمران خان کی رہائی کی بات نہیں کر رہا، سب اپنے اپنے ایجنڈے کے اوپر چل رہے ہیں۔ اور یہ جو معاملات یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں، مجھے یوں لگتا ہے کہ 8 فروری کا احتجاج بھی ایک علامتی سا احتجاج ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح لوگ اکٹھے نہیں کریں گے، لیکن ہم دکانیں بند کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے 8 فروری کو اتوار کا دن ہے، دکانیں زیادہ ہی بند ہوتی ہیں، تو وہ کہیں گے کہ جی دیکھیں ہم نے بند کرا دی جو کھلی ہوئی ہیں، تو وہ ایک علامتی سا احتجاج ہوگا۔ ملک کی سیاست میں کوئی بڑا ارتعاش وہ نہیں کریٹ کر سکے گا۔ لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے عمار صاحب۔ لیکن آپ کو کیا لگتا ہے، میں بلکہ رانا ثناء اللہ صاحب کو سن رہی تھی، علینا شگری صاحبہ کے شو میں تھے وہ، انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ محمود خان اچکزئی جو ہے ابھی کچھ ٹائم کے لیے اپوزیشن لیڈر رہیں، اگر ان کی خان صاحب سے ملاقات ہو جاتی ہے اور خان صاحب کو وہ سمجھاتے ہیں تو اپنے عہدے سے فارغ ہو جائیں گے۔ پتہ نہیں کون کسے سمجھا پاتا ہے، لیکن محمود خان اچکزئی کچھ چیزوں پہ ان کا سٹانس بڑا کلیئر ہے۔ وہ مفاہمت کی بات کرتے ہیں، وہ ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں، سیاسی جماعتوں کی عزت کرتے ہیں۔ بالکل میں نے ایسا آپ کو یہی بتایا تھا کہ ان کے شہباز شریف پر انہوں نے ہمیشہ کڑی تنقید کی ہے، لیکن آج تک ایک لفظ نواز شریف کے خلاف نہیں کہا۔ اب عمران خان سے ملاقات کے بعد یا تو وہ استعفیٰ دے دیں گے یا پھر وہ بھی گالیاں دینا سے شروع ہو جائیں گے، جس کے امکانات کم ہیں، وہ ایسے آدمی نہیں ہیں۔ لیٹس سی، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ عمار صاحب وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، مجھے اور عمار صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بان پاکستان زندہ باد۔